بسم اللہ الرحمن الرحیم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فأسر بعبادی، آپ اے موسیٰ علیہ السلام رات کے ٹائم ان کو لے کر چلیے، میرے بندوں کو لے کر چلیے. رات کے چلنے کو اسراء کہتے ہیں. جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ٹائم لے کے چلا. تو رات کے چلنے کو فأسری اسراء بولتے ہیں. میرے بندوں کو لے کر چلیے، عبادی میرے بندوں کو. پھر تاکید کے ساتھ آ گیا کہ رات ہے رات، یعنی رات کے ٹائم لے کے چلیے آپ. انکم متبعون، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے، وہ قوم تمہارے پیچھے آئیں گی. اللہ نے کہہ دیا پیچھا کیا جائے گا. لا محالہ، کیونکہ انہوں نے جب دیکھا اتنی بڑی حرکت ہوئی ہے، پوری قوم پورا قبیلہ جا رہا ہے، یہ کیسے جانے دیتے؟ یہ تو ان کے خادم تھے. اب یہ پیچھے چلے. جب وہاں پہنچے اور وہ سمندر پہ لاٹھی ماری تو اس میں راستے بن گئے، آپ وہاں سے نکل گئے. اللہ نے کہہ دیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، وَاتْرُك مانے چھوڑ دیجئے، بحر مانے سمندر، سمندر کو چھوڑ دیجئے، رَهْوًا ساکن، ٹھہرا ہوا اسی طرح. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ جو لشکر ہے نا یہ غرق کیا جائے گا. اتنے سال تمہارے اوپر ظلم کیا نا، اب اپنے ظالموں کو تم تڑپتا ہوا دیکھنا، فکر مت کرو، یہ غرق کیے جائیں گے. یہ چیز بھی رب کی عنایت ہوتی ہے. جب کوئی ظالم ہو اور وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچتا ہے، مظلوم دیکھ رہا ہوتا ہے، مظلوم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اور مظلوم اس وقت کرتا ہے جب اس کے بیٹے کا قاتل دندناتا پھرتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن جب دیکھتا ہے کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو یہیں بھی اللہ نے فرمایا انہم جند مغرقون، یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ پہنچا، غرق ہو گئے. بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کم ترکوا من جنات وعیون، یہ وہاں سے نکلے، مصر میں تھے، زرخیز زمین تھی، باغات تھے، نہریں تھیں، بڑے بڑے گھر تھے، مجلسیں تھیں، پوری ایک سلطنت تھی نا. وہاں سے اللہ نے نکال دیا اور لا کے وہاں ڈبو دیا، تباہ و برباد کر دیا. اپنے دوستوں کو بچا لیا، اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو اسی سمندر سے بچا لیا. ہر چیز پر قادر ہے. اور دوسروں کو جو اس کے ولی، اس کے دوستوں کے دشمن تھے اور اس کے دشمن تھے، ان کو غرق کر دیا. کم ترکوا من جنات وعیون، ان لوگوں نے، ان فرعونیوں نے پیچھے اپنے کتنے چھوڑ دیے ہیں باغات اور چشمے بھی تھے، پانی آ رہا تھا، کوئی مشین لگانے کی ضرورت نہیں تھی، خود بخود ان سے پانی نکلتا. یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی تھی. لیکن شکر کرنے کے بجائے ظلم کرتے تھے، ناشکرے تھے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے تھے، غیر اللہ کو پوجتے تھے، اپنے آپ کو رب کہلایا اور لوگوں کو کہتا تھا مجھے پوجو. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، کھیتیاں، زرع کھیتی کو بولتے ہیں، اور بڑے عالیشان مقام، عیش کرنے والی جگہیں، وہ سب چھوڑ دیے. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پر وہ عیش و عشت کے ساتھ آرام سے زندگی گزار رہے تھے، وہ سب چھوڑ دیا، ختم ہو گیا. اب واپس بھی نہیں آ سکتے، پیچھے رہ گیا، اب اس کا کوئی اور وارث بنے گا. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے اسی طرح دوسروں کو اس کا وارث بنایا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مال دیا ہوا ہے، گھر دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں، جب چاہے وہ کسی اور کو اس کا وارث بنا دے. یہ امانت ہے اللہ کی، یہ پیسے بھی امانت ہیں.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ کس طرح خرچ کرتے ہیں، کس طرح نہیں خرچ کرتے، اللہ کی خوشی میں خرچ کرتے ہیں یا اس کی ناراضگی میں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، بھائی بہنوں کا، عزیز و اقارب کا جو مستحق ہے خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں کریں گے تو پھر اللہ چھین لے گا۔ چھین لیا کہ نہیں چھین لیا؟ زیادہ ظلم کیا، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ انہوں نے ظلم کیا، اللہ نے دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا۔ كذلك اورثناها قوما آخرین، سورہ شعراء اس میں فرمایا کہ وكذلك اورثناها بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنایا۔ فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرین، اچھا ان کی جب موت ہوئی تباہ و برباد ہو گئے، ڈوب گئے، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرین، اور وہ ڈھیل بھی نہیں دیے گئے، مہلت بھی نہیں دیے گئے۔ اللہ نے اب ڈھیل نہیں دی ہے، بہت ڈھیل دے دی، بہت ڈھیل دی۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب پکڑتا ہے آدمی کہتا ہے یار میرا کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تو بڑے زبردست طریقے سے جرم کر رہا ہوں، میری ساری نشانیاں مٹا دیتا ہوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے پکڑتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے کوئی ان کو ڈھیل بھی نہیں دی، کوئی مہلت نہیں دی، خلاص سارے ٹائم گزر گئے، اب یہاں ڈوب جاؤ، ڈبا دیا ان کے بادشاہ کو بھی اور ان کی قوم کو بھی۔ زمین آسمان کا رونا کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا کس طرح روتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں روئے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں روتے بھی ہیں۔ حزن کرنا کس طرح وہ اللہ جانتا ہے۔ کیوں؟ جب ایک نیک بندہ ہوتا ہے، ایک نیک صالح انسان ہوتے ہیں، نیک قوم ہوتی ہیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کے صدقات، خیرات، اچھائیاں روزانہ آسمانوں کو پہنچتی ہیں، فرشتے اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، یہ ذکر آ رہا ہے، یہ اس کی تلاوت آ رہی ہے، یہ اچھی باتیں آ رہی ہیں، تو وہ آسمان اور اس کے دروازے، جب وہ شخص اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے یا اس کی موت آتی ہے تو وہ اس کا انقطاع ہو جاتا ہے، وہ اعمال کا جو روزانہ آسمان جا رہے تھے، تو ان کو دکھ ہوتا ہے، ان کو افسوس ہوتا ہے، وہ روتے ہیں۔ اور اس طرح کے جو بدبخت ظالم، ان کی روحیں جب پہنچتی ہیں، ان کی بدعمالیاں جاتی تھیں تو وہ روتے نہیں ہیں، بلکہ کہ اس سے تو جان چھوٹی، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جیسے آپ نے فرمایا مستریح و مستراح، یہ جنازہ ہے یا تو مستریح ہے یا مستراح ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو یہ آرام پا رہا ہے دنیا کی تکلیفوں سے، نیک آدمی تھا، بڑی دنیا میں تکلیفیں دیکھی، بڑی پریشانیاں دیکھی، اب یہ آرام، اس کو سکون مل گیا، ٹھیک ہے۔ یا مستراح ہے کہ لوگ اس کے شر سے اب محفوظ ہو گئے، بڑا ہی تکلیف دیتا تھا، ہر ایک کو تکلیف دیتا تھا، لوگ اس کے ڈر سے اس کو سلام کرتے تھے، اس کے شر سے۔ تو اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ آرام میں آ گئے ہیں۔ تو آسمان دکھ میں آ جاتا ہے جب اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب اللہ کے دشمنوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آسمان کوئی دکھ نہیں کرتا، روتا نہیں ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔